میں یہاں آپ کے ساتھ ابن بطوطہ کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ابن بطوطہ نے آج سے 500 600 سال پہلے وہ مختلف جگہوں کا سفر کیا۔ انڈیا کا سفر نامہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 540 کے اوپر اس نے ایک کہانی لکھی ہے، بڑی ہی عجیب و غریب کہانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جنوبی ہند کے علاقے میں ایک جگہ میں پہنچے جہاں سے اس نے آگے چائنا کا سفر کرنا تھا، اور وہ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب ہم اس گاؤں میں پہنچے تو وہاں میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہ سبھی لوگ مسلمان تھے اور قرآن کو بہت زیادہ وہ پڑھتے تھے، قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، ان کی ویلیوز بڑی اچھی تھی، ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے، اخلاقیات بہت اچھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب و غریب بھی مسلمان ہیں، کہ ان کی ویلیوز بھی اچھی ہیں اور یہ مددگار ہیں، بڑے اخلاق والے لوگ ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو وہ بتانے لگے، ہوا یہ کہ یہاں پہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے جن کا نام مولوی ابو البرکات تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ سمندر سے ایک جہاز آتا بڑا سا، اس کے اوپر طرح طرح کی روشنیاں لگی ہوتی۔ تو یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جب وہ الیکٹریسٹی یا اس طرح بہت زیادہ روشنیوں کا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں۔ تو وہ جہاز آ کے وہ کنارے پہ کھڑا ہو جاتا، اور پھر کیا ہوتا کہ اس سے ایک بلا اترتی، اور وہ لوگ ایک نوجوان لڑکی کو اس بلا کے حوالے کرتے، مطلب ایک جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ وہ لڑکی چھوڑ آتے تھے، وہ بلا آ جاتی اور صبح تک اس لڑکی کو وہ مطلب اس کی لاش ان کو ملتی تھی۔ تو ہر ماہ وہ بلا آتی، ایک نئی لڑکی پیش کی جاتی، اور وہ بلا اس لڑکی کو جو بھی کرتی صبح اس کی لاش اس کو مل جاتی۔ تو اس طرح روٹین تھی ان کی۔ تو مولوی ابو البرکات جب اس گاؤں میں آئے تو ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر والے لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ تو اس نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ اس طرح ایک وہ بلا آتی ہے، لڑکی پیش کی جاتی ہے، اور اب ہماری بیٹی کی باری ہے، تو اس کو ہم نے بنا سنگار کے دلہن بنا کے اس بلا کے سامنے چھوڑ کے آنا ہے، اور صبح اس کی لاش ٹھا کے لانی ہے، تو ہم اس بات پہ رو رہے ہیں۔ تو مولوی ابو البرکات جو تھے وہ کھودے تھے، مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کی داڑھی مونچھ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے دلہن بنا کے وہاں چھوڑ آئیں تو پھر، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے اس کو دلہن بنایا اور دلہن بنا کے وہاں وہ چھوڑ آئے، اور صبح دیکھا تو مولوی ابو البرکات زندہ ہیں، اسی طرح وہ دلہن بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بلا آئی تھی؟ تو اس نے کہا کوئی چیز آئی تھی مگر میں تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہوا۔ تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی کی زندگی بچ گئی ہے، راجہ تک خبر گئی۔ تو راجہ بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور بلا نے ان کا نقصان بھی نہ کیا۔ مطلب اگر وہ جوان لڑکی اس بلا کے لیے چھوڑ کے نہ آتے تھے تو پھر چند دنوں بعد وہ بلا آتی اور ان کا کوئی نہ کوئی نقصان کر کے جاتی، مطلب اگر ایک لڑکی نہیں دی تو وہ 10 لڑکیاں قتل کر کے چلی جاتی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو راجہ نے کہا کہ چلے 1 ماہ یہ ہماری کسٹڈی میں رہے گا، ہمارا شاہی مہمان رہے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دلہن بنا کے وہاں چھوڑ کے آئیں گے اور دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، دوبارہ انہوں نے اس کو دلہن بنایا، اس کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ تو اب تو ایک بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ گیا، تو صبح دیکھا تو مولوی ابو البرکات زندہ ہیں۔ تو راجہ نے بھی سوال کیا، سب نے پوچھا کہ کیسے گزری؟ تو اس نے کہا میں تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا قرآن پاک کیا ہوتا ہے؟ مولوی ابو البرکات نے ان کو قرآن پاک بتایا، سمجھایا، اور کہا اگر تم قرآن پڑھو گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری حفظ و مان میں کرے گا، تمہیں پروٹیکٹ کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو انہوں نے مولوی ابو البرکات سے دین سیکھا اور اس کے مطابق وہ لوگ زندگی گزارنے لگے۔ تو ابن بطوطہ کہتا ہے میں نے وہ خود بھی وہ شپ دیکھا ہے، اب وہ سمندر کے کنارے تک آتا تھا مگر ساحل سے آگے کوئی چیز اتر کے نہیں آتی، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی، وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے
اور پھر وہ اس طرح اس بلا سے محفوظ ہو گئے۔ آج ہم قرآن کے اوپر جو ہے بڑا واہ ویلا کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک چلایا، میں نہیں کہہ رہا انہوں نے اچھا کیا، مگر کیا ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ اِنَّ اَکرَمَکُمْ عِندَ اللہِ اَتْقَاکُم، یہ قرآن کے لفظ ہے، میرے لفظ نہیں ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تقوی والوں کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے؟ آنیسٹ آدمی کے لیے ہماری ٹرمنالوجی یہ ہے، انہوں نیکی دا حیضہ ہو گیا۔ سچے اور اچھے انسان کو ہم لوگ پسند ہی نہیں کرتے۔ جب ہماری اخلاقیات قرآن کے خود خلاف ہیں تو پھر ہم کیوں روتے ہیں بھائی فلاں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی ہے؟ کیا ہم نہیں بے حرمتی کر رہے ہیں؟ کون سی ہماری وہ سیدھی کل ہے؟ ہمارے حکمران ڈاکو، لٹیرے اور چور، اور یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ ہم عوام نے، ہم لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، ہم لوگ ان کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ جس معاشرے کے بدترین لوگ اور ظالم ترین لوگ ان کے حکمران ہوں۔ قرآن پاک میں بڑا کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر ظالم اور سفاک قسم کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اور خدا تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری دعا خالق قبول کرتا ہے؟ ہم تو خدا کو مذاق بنایا ہوا ہے، اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے، انسانیت کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ سب جھوٹ فراڈ ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو ایک بت سمجھ رکھا ہے جس کو صرف اپنی پوجا پاٹ کی ضرورت ہے، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے اور بس السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ طرح کے ہم نے کلمات رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ ہمارے اندر سلامتی ہے ہی نہیں ہے۔ ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ ہم ہر فرقے کا آدمی دوسرے کو غلط ہی سمجھتا ہے، اسی لیے تو وہ فرقہ قائم ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جب ہماری اپنی اخلاقی طور پہ ہمیں سویڈن کو برا کہنا چاہیے، مگر پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ایک مولوی ابو البرکات تھا جس نے پورے گاؤں کو اسلام سے، دین سے، خدا سے، قرآن سے منور کر دیا۔ بات یہ ہے وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی۔ قرآن کے اوپر اگر عمل نہیں ہے تو پھر ہم قرآن کے ساتھ اور اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے۔ غور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔